وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، جس طرح یہ روشنی ہے، اندھیرا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ہے اور جہالت ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل ہے اور بے وقوفی ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح خبیث ناپاک اور طیب پاک کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اس کے ساتھ ہی بڑا پیارا جملہ جو ہے قرآن کریم کا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرۃ الخبیث، اگرچہ تمہیں پلیدی کی، ناپاکی کی کثرت تعجب میں، حیرانی میں کیوں نہ ڈال دے، پریشان کیوں نہ کر دے، یا متاثر ہی کیوں نہ کر دے۔ بندہ متاثر ہو جاتا ہے نا، معاشرے میں رہتا ہے۔ اب محلے میں، سوسائٹی میں نمازی تو تھوڑے ہی ہیں، زیادہ لوگ دنیا دار ہیں، غافل ہیں، تو بندہ ان کو دیکھ کے خود بھی ان جیسا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی کو تعلیم دینے چلا ہے، اس کی تربیت کرنے چلا ہے، تو اس کی صحبت میں خود بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب کچھ یاد آ گئے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے باقاعدہ اس پہ ایک لیکچر دیا تھا۔ پرانے علماء کی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علماء بھی ان کے ساتھ ہی مل گئے۔ علماء نے لوگوں کو بلانا تھا اسلام کی طرف، دین کی طرف، وہ بھی ساتھ ہی مل گئے۔ وہ بھی ویسے ہوگا نہیں، تم بیٹھو ضرور، تعلق ضرور رکھو، رشتہ داریاں بھی نبھاؤ، تعلقات بھی نبھاؤ، لیکن اگر صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی بات آ جائے تو پھر اپنی ذمہ داری ضرور ادا کرو۔ اور ایک اور جملہ عرض کر دوں، یہ باتیں کئی بار ہو چکی ہیں، ایسی مجلسیں کہ جہاں پہ یہ ہوا گوئی ہوتی ہے، اول تو گریز، لیکن اگر جاتے ہو تو کوئی نہ کوئی صحیح بات وہاں کر کے آؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بات ہو رہی تھی، ایک بندہ اکثریت کو دیکھ کر ان کا رنگ اپنا لیتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے کپڑے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل برہنہ ہو جاتا ہے۔ برہنہ سے مراد ساری خیر اتر جاتی ہے، ساری سلامتی اتر جاتی ہے، وہ پھر اس میں صرف خباثت اور پلیدی رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں سے اس طرح متاثر نہ ہونا اور اس طرح لوگوں کے پیچھے نہ لگ جانا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا ما قل و کفا، ما قل و کفا، کہ جو تھوڑا ہو اور کفایت کرے، تھوڑا ہو اور کفایت کرے۔ خیر مما کثر و الہا، اس سے بہتر ہے جو اکثریت میں ہو، کثرت کے ساتھ ہو، لیکن غافل کر دے۔ انسان کے پاس یہ ساری چیزیں اس میں مال و متاع ہے، وہ مال و متاع جو انسان کے اندر غیرت باقی رکھے، صبر اور ضبط باقی رکھے، ہمدردی باقی رکھے، خیر باقی رکھے، تھوڑا بھی ہو تو اچھا ہے۔ اور اگر مال و دولت کی کثرت آ جائے، اختیار اقتدار کی کثرت آ جائے اور طاقت میں بندہ پاگل ہو جائے، پتہ ہی نہیں کہ میں نے فیصلے کیا کرنے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وسائل اور اسباب انسان کے پاس کم ہوں۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور پھر اس میں حکمت نہ ہو، یہ کس طرح ممکن ہے
اسی طرح اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ یہ واضح طور پر فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. فاتقوا اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون. ترتیب کیا بنی؟ ترتیب یہ بنی سب سے پہلے اللہ کا خوف، اور اگر اللہ کا خوف بندے کے دل میں آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں سے بچنا آ جائے، اولی الالباب اور عقل و شعور بھی ساتھ ہو، عقل بھی کام کر رہی ہو، خوف خدا بھی ہو، پھر لعلکم تفلحون، پھر کامیابی یقینی ہے، پھر فوز و فلاح کامیابی انشاءاللہ یقینی ہے، پھر ضرور اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دیتا ہے.